تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النمل آیت نمبر 45 سے 47 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون۔ ترجمہ: اور ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، اچھائی سے مراد ایمان ہے اور برائی سے مراد عذاب۔ مطلب یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم ایمان لا کر اچھائی حاصل کرے، لیکن ایمان لانے کے بجائے ان لوگوں نے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مزید حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے اور ہم اسے آپ کی نحوست سمجھتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان پر قحط بھی آ پڑا تھا، اس کو بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نحوست قرار دیا۔ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ نحوست تو تمہارے اعمال کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس لیے آئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ ان مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو یا اپنی بدعمالیوں پر قائم رہتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔